نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آل الطيبين الطاهرين المطهرين والصحب الكرام المتقين المخلصين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام متقفات اور میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نالن پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظل عالی کے طفیل ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری بابرکت عشرہ میں حاضر ہو گئی ہیں، اور خوش نصیب ہیں آپ سب کہ اللہ کی توفیق سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی مرکزی اعتکاف گاہ میں اللہ رب العزت کے حضور معتکف ہیں، اور آپ سب حضور قدوۃ الاولیاء سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین الغیلانی القادری البغدادی رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ بیٹھی ہیں۔ میں آپ سب کو اعتکاف میں حاضر ہونے اور 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پر اس کے سائل بن کر بیٹھنے پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں، اور خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں، چھوٹے ننھے منھے جو بچے ہیں جو ہزار تعداد میں ہر سال کی طرح اعتکاف میں آپ سب بیٹھتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے عزم کو، ارادے کو، آپ کی استقامت کو، آپ کی لگن کو، آپ کی محبت کو، آپ کی وابستگی کو ہمیشہ سلامت رکھیں، استقامت دیں اور اس کی حفاظت فرمائیں۔ میری بہنیں، میری عزیز اور پیاری بہنیں، تحریک منہاج القرآن کی عظیم کاوش ہے، جو تحریک تجدید دین کی تحریک ہے، جو تحریک احیاء اسلام کی تحریک ہے، جو اس مادی گزرے ہوئے زوال پذیر دور میں اسلام کی قدیم روحانی، اخلاقی، علمی، فکری، دینی اور اعتقادی قدروں کو زندہ کرنے کی تحریک ہے، جو مردہ دلوں کو زندگی دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، جو تحریک لوگوں کے عقائد درست کرنے پر شب روز مصروف ہیں، جو تحریک لوگوں کے اعمال اور احوال درست کرنے میں مصروف ہیں، جو تحریک لوگوں کی فکر اور نظر کو صحیح زاویہ، صحیح راستہ دینے پہ لگی ہے، وہ تحریک جو لوگوں کی زندگیوں میں اسلاف کا رنگ پیدا کرنے پر لگی ہے، وہ تحریک جو اس دور میں موت میں زندگی کے اثار پیدا کر رہی ہے، وہ تحریک جو نسلوں کو ایمان کی طاقت اور نور کے ساتھ مستقبل میں لے جا رہی ہے۔ میری بہنیں، جس تحریک نے مردہ قدروں کو زندہ کر دیا ہے، عقائد کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اخلاق کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اعمال کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے احوال کی اصلاح کی ہے، دین کی قدروں کو زندہ کیا ہے، دین کا فکر عام کیا ہے، جس تحریک نے میری بہنیں، میری بیٹیاں، جس تحریک نے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہے، علم سے جوڑا ہے، آپ میری پیاری بہنیں، میری پیاری بیٹیاں اس تحریک کے فرد ہیں، رکن ہیں، کارکن ہیں۔ آپ نے اس تحریک کا، احیاء دین کا، تجدید دین کا عالم اٹھایا ہے، اور نسل در نسل اس کام کو پہنچا رہی ہیں، اور ہر سال
اس تربیت گاہ کو سجاتی ہیں۔ میری بہنیں، حضور سیدی شیخ الاسلام نے کل فرمایا تھا کہ یہ ایک عام اعتکاف نہیں ہے، یہ 10 دن منفرد ہے، یہ 10 دن ایکسیپشنل ہے، بلکہ یہ 10 دن 10 روزہ روحانی ورکشاپ ہے، جس میں سبق دیتے ہیں اور سبق لیتے ہیں آپ بہنیں، اور پھر یہ سبق آگے لے جایا جاتا ہے اور سال بھر اس سبق کو دہراتے ہیں۔ میری بہنیں، آپ اس عظیم کام میں حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، حصہ دار ہیں تجدید دین کے کام میں، آپ پارٹنرز ہیں، آپ شیئر ہولڈرز ہیں۔ جو اجر اللہ رب العزت نے ہر صدی میں تجدید دین والوں کے لیے رکھا ہے، اسی اجر کا حصہ آپ میں سے ہر ایک فرد کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے اعتکاف کی انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اعتکاف لوگ اپنے مسجدوں میں بھی بیٹھ لیتے ہیں، بہنیں گھروں میں بھی بیٹھ لیتی ہیں، ہر کوئی اپنے سوجھ بوجھ کے مطابق اللہ اللہ کر لیتا ہے، مگر حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنا سکھاتا کوئی نہیں ہے۔ اس اعتکاف کی انفرادیت، اس کی یونیکنس یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ اللہ سیکھنے آتی ہیں اور پھر اللہ اللہ سکھانے جاتی ہیں۔ یہاں آپ کے لیے تدریس ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، آپ کی اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، آپ دین سیکھتی ہیں، دین کو زندگی میں داخل کرنا سیکھتی ہیں، دین کی نور، اس کی شمع اپنے دل میں آپ روشن کرتی ہیں، پھر اس نور، اس شمع کو دنیا میں آپ انشاءاللہ پھیلاتی ہیں۔ آپ دین اپنے اندر مضبوط کرتی ہیں، مستحکم کرتی ہیں، پھر آگے جن لوگوں کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان کو جوڑنے کے لیے اس پر آپ محنت کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ میری بہنیں، اس اعتکاف کی بڑی جہتیں ہیں، بڑی ڈائمنشنز ہیں۔ یہ اعتکاف اور اعتکاف گاہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کا نیوکلیس ہے۔ اس مشن کا جو دعوت اور تربیت کا کام میں یہ اس کا مرکز اور محور ہے، اس کی روح ہے۔ اس اعتکاف کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، پھر اپنی تجدید کرنی ہے، پھر اس تجدید کے کام کو آگے آپ نے لے جانا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ استقامت سے رہیں۔ زمانے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ اچھے کے طرف ترقی کرتے رہیں اور برائی کے طرف کبھی نہ جائیں۔ میری بہنیں، میری پیاری اور عزیز بہنیں، اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم سیکھنا اور پھر اس علم کے ذریعے اپنی اصلاح کرنا، اور اس علم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا۔ اب علم ہے کیا؟ علم کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں ہماری زندگی میں تعلق کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر میں آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت فرمائی ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کے اصل اہداف میں سے ایک بڑا ہدف علم کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے علم کا نور گھر گھر پہنچانے کے لیے اور اس معاشرے کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے، علم کا چراغ روشن کرنے کے لیے 25,000 مراکز علم کا قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ اتنا اہم اور بابرکت کام ہے میری بہنیں کہ امام مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے
کہ آقا صلوات و السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو اس بھلائی کرنے والے کا اجر اور ثواب کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ جو شخص کسی کی بھی رہنمائی کرے گا، ان کو علم سکھائے گا، تو اگر وہ شخص اس علم پر عمل کرے گا تو علم سکھانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ان مراکز علم کے ذریعے ہر ایک کو علم کو پہنچائیں اور علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کریں، علمی سخاوت کو زندہ کریں، اور ہر شخص، ہر بہن علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ بنیادی ہدف ہے منہاج القرآن کا۔ اور میری بہنیں، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے، اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتی، اس پر فوکس نہیں کرتی، تو گویا ہم نے منہاج القرآن کی روح کو نہیں سمجھا اور ہم آگے کچھ بھی نہیں اچیو کر سکتی۔ اب ہمارے حالات کے اندر علم کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ علم نور ہے، اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت سے نہیں نکل سکتی۔ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی مشکلات ہیں، تلخیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جہالت، یا علم کی کمی، یا علم کی فقدان۔ علم کے کیا فوائد ہیں؟ ان کے بینیفٹس کیا ہیں؟ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدل دیتا ہے۔ علم نصیب ہو جائے تو طبیعت اور رویے چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئرل چینجز آتی ہیں۔ یاد رکھ لیں میری بہنیں، زندگی افکار سے، خیالات سے، نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار، نظریات سب علم سے جنم لیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر اور نظریہ نہیں ہے، اور اگر کوئی فکر اور نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود اور منزل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد علم انسانی زندگی میں، انسانی دماغ میں، انسانی دل میں احساس پیدا کرتا ہے، اور احساس ہی ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے انسان جو عزم کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، توغدو کرتا ہے، وہ اسی شعور اور شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر میری بہنیں علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان میں سے کوئی مرحلہ طے نہیں کر سکتی۔ جب علم نہیں ہوتا اس کا مطلب جہالت ہوتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ اور اگر علم حاصل ہو، اس کو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کو بھی فائدہ مند ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی سوچ اور شعور کو بلند کرتی ہے، اور جب سوچ اور شعور بلند ہوتا ہے تو آپ کی آرزو اور امنگ بلند ہوتی ہیں۔ اور علم ہی ایسی چیز ہے جو مددگار ہے، جو اخلاق گراوٹ سے، ذلت سے بچاتی ہے، رویوں کے برے ہونے سے بچاتی ہے۔ اور پھر علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ محبت پیدا کرتا ہے، انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے، انسان کی قدردانی سکھاتا ہے، انسانیت کی عزت سکھاتا ہے، اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا سکھاتا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتی ہیں کہ دو چیزیں ہیں جس سے زندگی عبارت ہے، جس سے ایمان بھی حسین یعنی خوبصورت ہوتا ہے، ایک علم اور دوسرا ادب۔ اب ادب کیا ہے؟
اخلاق ادوار کو زندہ کرنا ہے، مگر سلف و صالحین علم اور ادب کو جمع کرتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو منور کرتے تھے۔ میری بہنیں، علم سے اخلاق جنم لیتے ہیں، پھر علم ہمارے معاشرے کے اندر باہمی تعلقات اچھے کرتا ہے۔ علم بتاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے، علم بتاتا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹے اور بڑے کے کیا حقوق ہیں۔ علم بتاتا ہے کہ غریب اور امیر کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پھر اساتذہ کے، اسٹوڈنٹس کے، طلباء کے کیا حقوق ہے۔ میری بہنیں، علم بتاتا ہے کہ حقوق کیا ہے، ہمارے واجبات کیا ہے۔ اس سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے انسان کو صحیح ڈائریکشن ملتی ہے، آپ کی سمت درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر علم تعلقات کو خوشگوار بھی بناتا ہے۔ جب شعور ہو جاتا ہے علم کے ذریعے، اس کے ساتھ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، مجھ پر کون سے حقوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض یا واجب کیے ہیں۔ تو پھر علم ان کو ادا کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، علم شعور بھی دیتا ہے، طریقہ بھی دیتا ہے، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، علم سلیقہ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المجادلہ میں آیت نمبر 11، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے۔ سو ایمان اور علم کو اکٹھا جوڑ دیا ہے۔ سو میری بہنیں، آپ ان 10 دنوں میں جتنا بھی آپ علم سیکھ سکتی ہیں، دروس قرآن کے ذریعے، حلقات فقہ کے ذریعے اور دیگر حلقہ جات کے ذریعے، آپ اپنی پوری کوشش کریں۔ یہ 10 دن میری بہنیں، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں بہت قیمتی ہیں۔ جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام نے کل فرمایا کہ اعتکاف دراصل 10 دن کا روحانی ورکشاپ ہے۔ سو آپ اپنا ٹائم کو ویسٹ مت کیجئے۔ اس اعتکاف میں ہر مجلس کو شوق سے اٹینڈ کریں، کسی ایک کو مس نہ کریں۔ اور پھر یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، جو حضور سیدی شیخ الاسلام کے لیکچرز ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، وہ غور سے سنیں، فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ میری بہنیں، ہر ایک لفظ حضور سیدی شیخ الاسلام کا قیمتی ہے، اور اگر آپ نوٹس لے سکتی ہیں تو پھر نوٹس لیں، پھر ان نوٹس کو بار بار پڑھیں، پھر یہ لیکچرز کو گھر جا کر منہاج ٹی وی کے ذریعے دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اپنے فیملیز کو سنائیں۔ اس قیمتی علم کو کبھی رائگاں نہ ہونے دیں۔ اب بعض اوقات بہنیں اور ہم سب سوچتی ہیں کہ اعتکاف میں زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، صلاۃ و تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، ذکر اور اذکار زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ میری بہنیں، یہ بات درست ہے، ذکر ہونا چاہیے، ذکر اور اذکار پڑھنے چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا، اس ذکر کا اثر اس وقت ہوگا اگر ہمیں کوئی اللہ اللہ کرنے سکھائیں، اللہ اللہ کرنے کا سلیقہ سکھائیں، اور وہ سیکھنے کو علم کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ سیکھنے کو علم کہتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو مجلس علم کو مجلس ذکر سے افضلیت کردار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالی ذکر میں علم نہیں ہے، مگر علم میں ذکر شامل ہے۔ جب آپ علم سیکھتی ہیں، مجالس العلم میں بیٹھتی ہیں، حلقہ جات میں بیٹھتی ہیں، ان حلقہ جات میں دونوں چیزیں اکٹھی یکجاں ہو جاتی ہیں، علم اور ذکر۔ اس لیے مجلس علم کو مجلس ذکر سے افضلیت
کردار دیا ہے۔ اب مسند الدارمی کی حدیث مبارکہ ہے، باب العلم، چیپٹر آن علم، اور امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے باہر تشریف لے کر آئیں اور مسجد النبوی میں 2 مجالس قائم تھی۔ کتنی مجالس قائم تھی؟ 2۔ صحابہ کرام وہاں تشریف فرما تھے اور 2 مجالس قائم تھی، اور یہ مجالس الگ الگ بیٹھی تھی۔ یاد رکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب ایک مجلس علم تھی، یعنی مجلس تفکر تھی۔ اس مجلس میں صحابہ کرام بیٹھ کر مذاکرہ علم اور فقہ کر رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، دین کا علم، دین کا اصل سوجھ بوجھ، دین کی معرفت سیکھ رہے تھے۔ اور دوسری مجلس میں اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام دعا کر رہے تھے، اور حدیث میں ذکر کا لفظ آیا ہے کہ صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، لفظ یذکرون اللہ آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے دوسری مجلس میں صحابہ کرام۔ اب یہ آپ غور سے سنیے کہ جب آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا دونوں مجلسیں خیر کی ہیں، یہاں تفقہ اور علم حاصل ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ کے حضور دعا و مناجات اور ذکر اللہ کی جا رہی ہے۔ سو آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں مجالس خیر کی ہیں۔ ایک مجلس اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے، اللہ کے بارگاہ میں غریہ و زاری اور اللہ کو سوال کر رہی ہیں، اور دوسری مجلس علم حاصل کر رہی ہیں۔ پھر آقا صلوات والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ علم اور تفقہ کی مجلس قائم کی ہے، یعنی علم سیکھ رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، فرمایا تعلیم دینے کی وجہ سے یہ مجلس علم افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تعلیم دینے کی وجہ سے مجلس افضل ہے۔ اور پھر آپ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس علم اور فقہ میں تشریف لے گئے اور آپ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم والی مجلس کو افضلیت کا کردار عطا فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے۔ اب یہاں پہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، آف کورس آ سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام اس کے 2 جواب فرماتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کو پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، مناجات ہے، اور ادھر فقہ ہو رہی ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، نماز کا طریقہ، روزہ، حج، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، دین کے علوم سکھائے جا رہے ہیں، طہارت و اخلاق بتائے جا رہے ہیں، معمولات بتائے جا رہے ہیں، قرآن کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ یہ مجلس کیسے افضل ہو گئی ہیں جس میں صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک جواب آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو مجلس علم ہے یہ لوگ افضل کیوں ہیں؟ یہ مجلس اس لیے افضل ہے کیونکہ یہ تعلیم کا کام کر رہے ہیں، اور میں یعنی آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کے لیے مبعوث کیا گئے ہیں، یہ پیغمبرانہ کام کر رہی ہیں، یہ رسولوں والوں کا کام کر رہی ہیں، جہالت میں نور دے رہی ہیں، لوگوں کو جہالت کی، فسق و فجور کی، گناہوں کی اندھیری راتوں سے روشنی عطا کر رہی ہیں۔ اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں
کہ آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے فرمایا کہ میری بعثت کی شان یہ ہے، تعلیم دینے کے لیے، اندھیری راتوں میں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ میرا والا کام، یہ جو صحابہ کرام جو علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ میرا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید میں آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے. یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 114. کیا دعا مانگی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دیں، یعنی علم کو ترجیح دے. یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے رب مجھے تقوی میں اور بڑھا دیں، مجھے صبر اور فرما دیں، مجھے اخلاق میں بہتر بنا دیں. نہیں، یہ نہیں عرض کی. دعا کیا کی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دیں. یہاں علم کی اہمیت اور فضیلت نظر آتی ہے. اور سیدی شیخ الاسلام اپنے خطاب میں فرماتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کو پکارنے والے تو غیر انبیاء بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی کرتے ہیں، صالحین بھی کرتے ہیں. ہر شخص اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہر دعا کرنے والا نبی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا نبی مبعوث ہوتا ہے تو وہ انسانیت کو علم دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے، انسان کو علم کی روشنی دینے کے لیے میری بہنیں مبعوث ہوتا ہے. آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس کو منتخب کرنا تھا تو آپ مجلس علم و فقہ میں جا کر تشریف لے گئے، جہاں تعلم و تفکر کا کام ہو رہا تھا. فرمایا میں خود معلم ہوں اور تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. علم سیکھنے والے کے پاس تشریف لے گئے. اور علم کی مجلس کو زیادہ فضیلت دینے کی دوسری وجہ جو سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر اوروں کو بھی اس دعا میں شامل کرتا ہے اس میں خیر کا اضافہ ہوتا ہے. مگر بالعموم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دیں، باری تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میرے ایگزامز پاس کروا دیں، مجھے اولاد عطا فرما دیں، مجھے ہدایت عطا فرما دیں، مجھے گناہوں کی بخشش عطا فرما دیں. خواہ دنیاوی امور کے لیے دعا مانگے یا اخروی امور کے لیے دعا مانگے یا اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کی دعا مانگے، جو بھی مانگتا ہے عموماً انسان اپنے لیے مانگتا ہے، ایک عادت ہے. مگر تعلیم کا کام ہی دوسروں کے لیے ہے. تعلیم اپنے لیے تاکہ اندر کی جہالت نکلے، اور تعلیم دوسروں کے لیے تاکہ وہ بھی جہالت میں سے نکلے. تعلیم کے کام میں نفع ہے انسانیت کے لیے، دوسروں کے لیے بھلائی ہے. جو تعلیم کے عمل میں معلم ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں، جو وہ پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں تو وہ دوسروں کے خیر کے لیے پڑھاتی ہیں، دوسروں کے خیر کے لیے مانگتے ہیں، دوسروں کے صحیح راستے پہ چڑھاتے ہیں. اینڈ آف کورس اس کو خود بھی اس عمل سے نور سے حاصل ہوتا ہے، خود بھی ہدایت ملتی ہے. میری بہنیں، اس لیے جتنے بھی مجالس العلم ہو، چاہے اس اعتکاف میں یا کہیں اور، آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجالس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. میری بہنیں، اسی لیے منہاج القرآن نے 25,000 مراکز علم کا قائم کرنے کا پلان دیا ہے تاکہ یہ علم کا نور ہر گھر، ہر گلی چراغ کی طرح روشن کرے. آخر میں 2 فائنل حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں، پھر آپ سے اجازت لوں گی. ایک حدیث عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو یعلا نے اس کو مرتب کیا ہے، امام بہقی اور عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی لوگوں کے مجلس میں بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، کن کے مجالس میں ہم بیٹھا کریں؟ کون ہے جن کی وجہ سے خیر نصیب ہو، علم نصیب ہو، ایمان میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو، مردہ دل زندہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی پیمانہ عطا فرما دیا اور 3 چیزیں بیان فرمائیں کہ ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو جن کو دیکھو اور ان کو دیکھنا اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں، ان کی زیارت سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں، اور ان کا علم سنیں، ان کی گفتگو سنیں تو تمہاری علم میں اضافہ کر دیں، اور ان کے عمل کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں تو وہ آپ کو آخرت کی یاد دلا دیں۔ یعنی اعمال ان کی ایسے صالحہ ہوں، اخلاص اور نیکی پہ مبنی ہو، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں، میل ملاپ کیسا ہے ان کا، اعمال ان کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، یعنی آپ کے اندر ایک ترغیب پیدا ہو جائے، ایک شوق پیدا ہو جائے کہ اہل آخرت بنے اور ایسا عمل کریں۔ میری بہنیں، میری عزیز بہنیں، میری بیٹیاں، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس صدی کے مجدد حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت اور میت میں اعتکاف بیٹھی ہیں، اور یہ 10 دن ان کی علم سے استفادہ کریں گی۔ اور آپ دیکھیں میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ دیکھیں کہ جب آپ ان کی زیارت کرتی ہیں، بے شک اسکرین پہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ہم زیارت کرتی ہیں، تو جب ہم ان کو دیکھتی ہیں، جب آپ ان کی زیارت کرتی ہیں، تو بتائیے کیا اللہ سبحانہ و تعالی یاد نہیں آتے؟ آتا ہے کہ نہیں؟ آف کورس آتے ہیں۔ کل دیکھیے ساری رات حضور سیدی شیخ الاسلام کی گفتگو اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود پہ تھی۔ دیکھیں حضور سیدی شیخ الاسلام کا چہرہ نور سے ٹپکتا ہے، اور آپ کی محنت، جد و جہد، یہ سب کچھ فقط اللہ سبحانہ و تعالی اور آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا طلبی کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کیوں نہ یاد آئے میری بہنیں؟ پھر جب آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی باتیں سنتی ہیں، ان کی لیکچر سنتی ہیں، تو کیا آپ کی علم میں اضافہ نہیں ہوتا؟ آف کورس ہوتا ہے۔ کل جو کچھ آپ نے حضور سیدی شیخ الاسلام کے لیکچر سے سنا، جو آپ نے فرمایا، اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کی، کیا پہلی ایسی باتیں آپ نے سنی ہی تھی؟ آپ نے یہ کبھی کسی شیخ سے، کسی اسکالر سے، کسی سے ایسی باتیں سنی تھی؟ نہیں۔ پھر جب آپ ان کے اعمال کو دیکھیں، اور آپ سب منہاج القرآن، یہ جو گلدستہ ہے میرے جو سامنے ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی محنت اور خدمت دین کا نتیجہ ہے۔ پھر دنیا بھر میں 90 کنٹری سے زائد منہاج القرآن کی تنظیمات ہے۔ کیا اگر آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں تو کیا آخرت یاد نہیں آتی کہ اتنا سامان، اتنا کچھ آخرت کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے کیا ہے؟ تو کیا ہمیں بھی موٹیویشن نہیں ملتی کہ ہم بھی کچھ کر لیں؟ آف کورس ہمیں ملتی ہے۔ سو میری بہنیں، یہ وقت بار بار نہیں آتے، یہ صحبتیں بار بار نہیں نصیب ہوتی۔ ایسی خیر کی مجالس صرف ان کو نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم اس اعتکاف کو پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھائیں گی تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ توفیق ہم سے دوبارہ ملے گی یا نہیں۔ اور آخری حدیث سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آقا صلوات والسلام نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے جب تک وہ واپس نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو لمحہ لمحہ برکتیں ملتی ہیں. سو میری بہنیں, جتنا بھی آپ نے سفر کیا ہے یہاں پہنچنے کے لیے, پھر جتنی بھی آپ محنت آپ کریں گی اس اعتکاف میں علم سیکھنے کے لیے, اللہ کا سلیقہ سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے توبہ معافی اور مغفرت کرنے کا سلیقہ سیکھیں گی, ہر وہ لمحات پر آپ کو اجر ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا, علم سیکھنا, علم کو پڑھنا, پھر آگے پہنچانا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, ذکر کرنا, عبادت کرنا قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قربت, فیوزات, برکات اور بندگی نصیب ہو. میری بہنیں, اگر میں نے کوئی اچھائی کی بات کی ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی امر سے ہے, آقا صلوات والسلام کے نالن پاک کی خیرات کی وجہ سے ہے, اور میرے شیخ, میرے مرشد, میرے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر میں نے اپنی گفتگو میں کوئی غلطی کی ہے, آپ سب کو معلوم ہے اردو میری مادری زبان نہیں ہے, اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے وہ غلطی فقط میری ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.